میرے طرف سے سن لیں، آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، آپ کو اور اسی میں اور اپنی زبان میں، یہ بھی چھوڑیں کہ عربی ہے یا نہیں، نماز کے اندر اپنی زبان میں روائے تمہارا رحم فرما، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ سجدہ جب کرے، فرض نماز ہو سنت ہو کوئی، سبحان ربی الاعلیٰ کیا کرنا میری بچیوں بہنوں خدا کے لیے، وہاں ہی سر رکھے نا، جیسے کسی کے پاؤں پڑ جاتا آدمی محنت کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے سنا مولانا اسحاق جہلوی صاحب کس طرح فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے سن لیں کہ آپ نماز کے اندر ہی سجدے کے دوران اپنی زبان میں جو رب سے مانگنا چاہیں وہ مانگیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے یا مولانا صاحب اپنی طرف سے دین میں کس طرح کوئی اضافہ کر سکتے ہیں۔ سلف اور خلف میں سے کوئی بھی ایسا عالم دین نہیں ہے، کوئی مفتی یا مفکر نہیں گزرا جس نے نماز کے اندر اپنی زبان میں عربی کے علاوہ، عربی کی بجائے اپنی زبان میں دعا کرنے کے لیے کہا ہو نماز کے اندر۔ حالانکہ صحیح اور درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سجدے میں دعا کرنی ہے اپنی زبان میں تو آپ نماز کے علاوہ ویسے ہی سجدہ کریں، اور اس کے اندر آپ جب چاہیں جتنی چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ نماز ایک فرض ہے، اور اس فرض کا طریقہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی ہیں وہی دعائیں پڑھی جائیں گی۔ ہاں، تشہد میں درود پاک کے بعد اختیار دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتخیر ما شاء، کہ وہ جو چاہے وہ دعا کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی عربی میں ہو۔ نماز کے اندر عربی کے علاوہ بندہ کسی اور زبان میں دعا نہیں کر سکتا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ مولانا صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ کسی بھی قرآن و سنت کی نص سے ثابت نہیں ہے، یہ ان کی اپنی اختراع ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو درست سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی بھی شخص جو ایسا کام کرے جو ہم نے نہیں کیا تو وہ رد ہے، مردود ہے، یعنی باطل شمار ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا۔